ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت بھی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کو کوئی چیز قبول ہو جائے بس وہ مکمل ہے۔ بعض مرتبہ قابلیت ہوتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں ہیں، ایک قرآن مجید سے بھی ہے۔ دو بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک ہارون علیہ السلام۔ قرآن کے اندر گواہی موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام ہوا افصح منی لسانا، وہ بہت زیادہ فصیح اللسان ہیں، اور دوسرے بھائی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دیں، میری زبان کی لکنت کو دور کر دیں، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، زبان میں لکنت تھی، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور فرعون نے بھی تو جب کہا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ دیکھو ان کو تو صحیح طریقے سے ادائیگی کے الفاظ میں بھی مشکل ہے، الفاظ کی ادائیگی بھی مشکل ہے۔ تو دونوں بھائی ہیں، لیکن ایک فصیح اللسان ہے اور ایک کو بولنے میں اس طرح کی فصاحت نہیں جو بڑے بھائی کے پاس، جو ہارون علیہ السلام کے پاس ہے۔ لیکن قبول کرنے والے نے ہم کلامی کے لیے کس کو قبول کیا بتائیے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ تو قبولیت کا معاملہ تو قبول کرنے والے پر ہے، کس کو چاہے قبول کر لے۔ قابلیت پیچھے رہ گئی، فصیح اللسان پیچھے رہ گئے، قبولیت کسی اور کو مل گئی بات چیت کے بارے میں۔ ہم نے بڑا VIP حج کیا، بڑے پیسے دیے، ہر جگہ آسانیاں ہمیں ملیں، بڑے بھائی قبولیت بھی مل رہی ہے کہ نہیں، اس کو بھی سوچنا ہے۔ اور غور کیجئے، دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں، کشمیر میں جائیں، ناران، کاغان، اور ایسی ایسی تصوراتی خوبصورتی ہے، لیجنڈری بیوٹی وہاں پہ ملتی ہے، ایسے ایسے انسان حیران ہو جائے، دیکھتا چلا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے پاس جو پہاڑ پسند کیے، نہ کوئی سبزہ نہ پانی، کوئی خوبصورتی ان پہاڑوں میں نہیں ہے۔ کشمیر کے پہاڑ اس سے بہت زیادہ خوبصورت، مصر میں چلے جائیں، بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ، لیکن اپنے گھر کے قرب کے لیے کس کو پسند کیا؟ سادہ سادہ پہاڑ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ قبولیت کی بات ہے۔ جبل احد، اپنے محبوب کے لیے کس پہاڑ کو پسند کیا؟ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کو بھی دیکھیں تو کوئی سبزہ نہیں، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت پہاڑ خوبصورتی کے اعتبار سے دنیا کے اور علاقوں میں ہیں، لیکن قبولیت کچھ اور چیز ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ صرف حج کر لیا اور واقعی مہر لگ گئی قبولیت کی، اتنے اطمینان والی بات بہرحال نہیں ہے، کچھ فکر رکھنی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بزرگ گزرے ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے اکمال الشیم، پڑھنی چاہیے، لیکن آپ لوگ بھی اگر وہ خریدیں اور پڑھیں، ترجمہ بھی ملتا ہے، بہت مزیدار کتاب ہے، عجیب الہامی باتیں ہیں۔ اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، لرزا دینے والی بات ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کا، اطاعت کا دروازہ تو کھول دیا جاتا ہے، لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، حج پر حج ہو رہے ہوتے ہیں، عمرے پر عمرے ہو رہے ہوتے ہیں، نمازوں پر نمازیں، روزوں پر روزے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہوتا۔ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ایسی عبادت جو قبول نہ ہو، اس کا قیامت کے دن کوئی اعتبار نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ڈرنا ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ شیطان کی مثال، کتنی عبادت کی، لیکن آخر فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کو دفع دور کر دیا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں بلعام باعور کی مثال، حدیث کے اندر آتا ہے 300 یا 400 سال اس نے عبادت کی۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آیات کا علم عطا کیا، اور حدیث میں آتا ہے مستجاب الدعوات بنا۔ مستجاب الدعوات کیا مطلب؟ ادھر ہاتھ اٹھائے، مانگا، ادھر قبول ہو کے نیچے آ گیا، مل گیا۔ اس درجے تک کا بندہ 300 سال یا 400 سال اس نے عبادت کی۔ اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں، جب راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اللہ فرماتے ہیں
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ عبادات کے باوجود قبولیت نہیں ملی، تو قبولیت کے لیے فکر مند ہونا ہے، بہت فکر مند ہونا ہے، فکر کرنی ہے۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہماری سوچوں سے زیادہ بلند ہیں، اور انسان جتنی ہی کوشش کر لے اللہ تعالیٰ کی شایان شان و عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے بڑے پروردگار ہیں، کتنا ہی زور لگا لے اللہ پاک کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے بات۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، تو پھر قبولیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر قبول کیسے ہو جاتی؟ تو اس کا علماء نے بہت خوبصورت جواب دیا، بہت دل خوش ہو جاتا ہے۔ مثال سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو جیسے باپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے، پہلے دن بچہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا سیکھا؟ کہتا ہے میں نے گنتی لکھنی سیکھی۔ باپ کہتا ہے دکھاؤ، وہ پرچہ دکھاتا ہے تو چند الفاظ لکھے ہوتے ہیں لیکن اتنے ٹیڑھے میڑھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی لکھا ہوا کیا ہے، کاپی بھی خراب کی ہوئی ہے، گندی بھی کی ہوئی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ باپ جیب میں سے پیسے نکال کے اس کو دیتا ہے، بیٹا یہ لو آئس کریم کھا لے۔ اب باپ نے جو انعام دیا اس کی خوش خطی کا انعام نہیں تھا، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت تھی، اس محبت کی بنا پر اس نے انعام دیا کہ چلو میرے بیٹے نے کوشش تو کی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں نا، گھر بار کو چھوڑ کے کپڑے اتار کے احرام باندھے میری طرف آئے، اتنی محنت کرتے رہے، چلو ان کو قبولیت دے دیتے ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ جو میں وی آئی پی حج میں گیا، مہنگا حج کر لیا تو میں کچھ ہو گیا، یہ میں تو تباہ کرتی ہے۔ ہم نے قبولیت کی فکر کرنی ہے اور دعا مانگتے رہنی ہے۔